انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے آرکیٹکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے یہ چمکتا ہوا مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالی شان اسٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سال تک نہیں بلکہ پورے 20 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئر آج بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹکٹس نے استعمال کی ہو۔ اس کے ارد گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکا ہوا ہے، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکا ہوا دکھتا۔ میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ خطرناک ارتھ ہونے کی صورت میں اگر یہ مینار گرے بھی تو یہ باہر کی طرف گرے تاکہ تاج محل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی بھی صورت میں اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے راستے ہیں جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا اسٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالی شان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا گیا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کے اس اسپیشل ویڈیو میں۔ حضرات، یہ معاملہ اسٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں ایک عالی شان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا، اسی وجہ سے اس کے ہر جنم دن پر اس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو بیگم ممتاز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیابی ملی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب یہ ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھی۔ ان 6 بیویوں میں سب سے زیادہ محبت شاہ جہاں ممتاز سے کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں
خاصا فیمس ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا۔ 1628 میں یعنی باپ کے موت کے 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھال لی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ وہ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورہ دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہے۔ شاہ جہاں کو گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال تک جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی ملی، لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے ہیں کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ممتاز جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اچانک سے اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری اور اس کی تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگایا۔ ممتاز نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور ممتاز کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے، کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر میں موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا۔ ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مغل انجینئروں نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کنواں کھودوانا شروع کیا۔ مزدور یہ کنواں تب تک کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نظر نہیں آ جاتی۔ ان کنووں کو پتھر اور گارے سے بھرا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کولمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی دیکھا نہ ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ آپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا تھا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا تھا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا، اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور عالی شان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی پیک کی گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو یہ کام ہر قیمت پر کمپلیٹ کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے
کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنا زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ ہزاروں مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج وغیرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرو کروا لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جاتی تب تک کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کے ڈوم بڑی آسانی سے اسٹیل اسٹرکچر پر بنائے جا سکتے ہیں، لیکن آج سے 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ڈوم کو بنانے کے لیے ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے میں مغل انجینئرز نے جو کلیکشن کی تھی اس کی آج کے انجینئرز بھی بہت تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کے فنیشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یا پرچن کاری سے ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ کے حساب سے تراشا جاتا ہے اور پھر اس میں پتھر کو گلوں کے ذریعے چپکایا جاتا ہے۔ تاج محل پر استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد معلوم پڑا کہ یہ گلو شیرہ لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ وہی سیم گلو آج بھی تاج محل کے رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈو دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو شیڈو دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو اور سورج ڈوبنے کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد سن 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ جہاں نے اس عالی شان عمارت کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کے یاد میں ہی رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل پر جایا کرتے تھے۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا تھا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پہلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہا تھا، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک فیسلٹی ایسی تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی، اور وہ یہ تھی جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا کو الوداع کر گئے اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ امید ہے میری یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں گے۔ السلام علیکم۔